تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے دلی سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کے نام پر 4 تولہ سونا خریدا ہے اور اس کی شادی ابھی تاخیر سے ہے، اور اس سونے کو میں نے بینک میں جمع کر دیا ہے، کیا اس سونے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر واجب ہے، باپ پر یا بیٹی پر؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں بھائی یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر و بیشتر لوگ ہمیں یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں، خاص کر رمضان کے اندر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، اکثر و بیشتر لوگ اس مسئلے سے واقف بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس مسئلے کو تھوڑا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر شادی کے لیے جو زیورات خریدے جاتے ہیں، سونا ہو چاندی ہو، جو بھی زیورات خریدے جاتے ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس مال پر بھی، اس زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ زیور کس کی ملکیت میں ہے یہ چیز دیکھا جائے گی۔ اگر وہ زیور لڑکی کی ملکیت میں ہے تو پھر لڑکی زکوٰۃ نکالے گی، شرط یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو، نابالغ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر وہ لڑکی بالغ ہے اور اس کی ملکیت میں اگر مال ہے تو پھر وہ زیور کی زکوٰۃ خود نکالے گی۔ اگر اس بجائے اس کے نکالنے کے والدین اگر نکالنا چاہے تو پھر وہ بھی نکال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اصل مالک کون ہے؟ لڑکی ہے، تو پھر لڑکی زکوٰۃ نکالے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کی ملکیت میں نہیں بلکہ باپ یا ماں یا کسی اور کی ملکیت میں وہ مال ہے تو پھر جو مال اس کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا، لڑکی زکوٰۃ نہیں نکالے گی۔ جس کے نام سے شادی میں خریدا گیا اس کے نام سے نہیں بلکہ جس کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا، یا باپ اپنی ملکیت میں رکھا ہے مال، یا ماں اپنی ملکیت میں رکھی ہے مال، یا کوئی اور چاچا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو مال کو اپنی ملکیت میں رکھے ہیں، کبھی کبھار عاریتاً اس کو پہننے کی اجازت دی، جیسا کہ فنکشنوں کے اندر، کبھی شادی بیاہ کے اندر کبھی اس کو پہننے کی اجازت دی گئی، تو وہ پہننے کی اجازت کی وجہ سے وہ اس مال کی مالک نہیں ہوتی جب تک کہ اس مال کو مکمل طور پر اس کو مالک نہ بنایا جائے۔ عمومی طور پر جو لڑکیوں کے نام پر زیورات خریدے جاتے ہیں وہ شادی کے بعد لڑکی کی ملکیت میں کی جاتی ہیں، جب تک والدین اپنے پاس ہی اپنی ملکیت میں ہی رکھتے ہیں، تو ان زیورات کی زکوٰۃ جس کی ملکیت میں ہے، والدین کو یا کسی کی ملکیت میں ہے، تو اس کی مال کی زکوٰۃ، ان زیورات کی زکوٰۃ وہی نکالیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، دوسری چیزیں جیسا کہ صوفہ ہے یا دوسری اور جہیز کی چیزیں ہیں، بنگی ہے یا جو بھی خریدے جاتے ہیں، تو ان مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ صرف زکوٰۃ جو بھی ہے زیور کے علاوہ شادی کے لیے جو بھی چیزیں خریدی جاتی ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مکمل سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن نے انگلینڈ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا علماء، صلحاء یا والدین کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنا سجدہ اور شرک تو نہیں ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن ماشاءاللہ آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے، اور اکثر و بیشتر سوالات بڑی مستورات ایسی کرتی ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کے اندر بھی اتنی باریک باریک چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ دیکھیے بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ قدم بوسی اور دست بوسی کے سلسلے میں ایک تمہیدی بات ذہن میں رکھی، بعد میں آپ کے سامنے احادیث بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے، اگر کوئی عالم دین ہے، وہ نیک عالم دین ہے، سمجھ میں یہ بات، عالم دین ہے، با عمل ہے، نیک ہے، تو اس کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا، اور اسی طرح مسلمان بادشاہ اگر کوئی ہے تو اس کی دست بوسی، قدم بوسی کرنا، اور اسی طرح کوئی نیک شریف انسان ہے، بزرگ بندہ ہے تو اس کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا، اور اسی طرح والدین کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنا جائز ہے۔ اور اس میں جو جھکنا جو پایا جا رہا ہے، قدم بوسی کے سلسلے میں جو جھکنا پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، اس میں کوئی پریشان نہ ہو۔ ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے قدم بوسی کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے 2-3 روایتیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حاکم کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد صحیح والاسناد کے اندر اس کو فرمایا ہے۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، اور اسی طرح
قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترمذی کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، اس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حسن کہا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ حنین میں آئے، اور جنگ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس وقت رکاب میں اندر تھے، تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ لیا۔ تو ان روایتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، حضرات فقہا نے یہی بات لکھا ہے کہ علماء، مشائخ اور دینی شرف رکھنے والے حضرات کی قدم بوسی اور دست بوسی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات حضرات فقہا نے یہ بھی بات لکھا ہے کہ لیکن اس میں غلو کر دینا، اور اسی طرح یہ عمل کو کیا کرنا، غلو کر دینا اور اذیت اور مفسدہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔ غلو کا مطلب یہ کہ بھئی نہ کرے تو پھر اسے برا بلا کہنا، بات سمجھ میں آ رہی، اور پھر یہ جو ہے اذیت کا باعث نہ ہو، ایک آدمی کو ان سب چیزوں سے پریشان ہوتے بھی یہ قدم بسی نہ کرو، اگر یہ اذیت کا ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کر سکتے، بات سمجھ میں آئی بات۔ اسی طرح مفسدہ سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قدم بوسی سے مراد وہاں جھکنا مراد ہے تو پھر وہاں تو گناہ ہے، تو اگر اس طرح کی باتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہاں جھکنے کی اور قدم بوسی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض علاقوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ رواج بن چکا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی وہاں ان لوگوں کے سامنے قدم بوسی یا دست بوسی نہیں کرتا، قدم بوسی نہیں کرتا، تو اس کو متکبر، مغرور شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں اسے متکبر اور مغرور سمجھا جاتا ہو نہ کرنے والے کو، تو پھر وہاں تو نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو آدمی نیک ہوتا ہے تو پھر ان سب چیزوں سے وہ دور رہتا بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس آدمی کو جو کرنے پر اذیت نہیں ہونا، اور اسے غلو، اس کے اندر غلو نہیں پایا جانا کہ ہر آدمی آئے اس کے سامنے جھک کر جانا۔ اگر وہ وہاں انہیں جھکنے کو ضرور قرار دیتا تو پھر وہاں تو سجدے کا حکم پایا جاتا ہے، شرک ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں جھکنے اور قدم بوسی کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ جیسا کہ اپنے پوچھے ہیں، تو اکثر وہاں مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یہ چیز دیکھنے بھی آتا ہے کہ عید کی نماز ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا نئی دلہن گھر کے اندر آتی ہے، تو گھر کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں ان عورتوں کی بوڑھیاں جو بھی ہوتی ہیں ان کے پیر پڑے جاتے ہیں، قدم بوسی کی جاتی ہے، نہ کرنے والے عورت کو بڑا برا بلا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایسے ہی ہمارے دارالفضا کے اندر آیا کہ ایک عورت نے اپنی ساس کا پیر نہیں چھوا تو طلاق کا مسئلہ ہمارے پاس آ گیا کہ کہا کہ حضرت یہ میری عزت نہیں کرتی، اس لیے میرا بچہ اس سے پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس کے شوہر نے بھی یہی کہا، میری بیوی میری ماں کی قدم بوسی نہیں کرتی، ان کے سامنے پیر نہیں پڑتی، اس لیے میری بیوی کی ضرورت نہیں، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جب ہو تو پھر وہاں قدم بوسی کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے یہ۔ تو اس طرح کی جہاں چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جہاں غلو ہو، اذیت ہو، اور جہاں مفسدے اس طرح کی چیزیں، غیر ضروری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں، تو پھر وہاں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہاں رواج اگر اس طرح کا معمول بن گیا ہے، معمول ہے اور رواج بھی یہی ہے کہ ہر آنے والا آدمی اپنے بڑوں کو پیر چھونا اس طرح کرتا ہے، تو پھر وہاں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہاں اگر اس طرح کی اجازت نہیں، کبھی کبھار اگر کر لیے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جو بھی دلائل ہیں میں آپ کو وہاں ڈسکرپشن میں لکھ کر ڈال دیتا ہوں، وہاں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ جواب تفصیل سے سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن نے انگلینڈ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر کسی عورت نے اپنے یہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا نو مولود بچہ گود لے لیا اور وہ عورت ایام میں رضاعت میں اپنا دودھ اسے نہ پلا سکے بلکہ باہر کا دودھ کسی سے پلا کر اس کی پرورش کرے، تو یہ عورت اس کی ماں کہلائے گی یا نہیں؟ اور ان دونوں کے احکام کیا ہوں گے پردے اور شادی وغیرہ کے تعلق سے؟ تشفی بخش جواب دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، آپ کا سوال بہت بہترین ہے،
اور اثر و بیشتر یہ سوال بھی بڑے لوگ ہمیں پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ سوال کا جواب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا بچہ یا بچی لے کر پالنا جائز ہے، چاہے وہ لے کر واپسی کی شرط لگایا ہو یا نہ لگایا ہو۔ واپسی کا مطلب ہے کہ بھئی آپ یہ بچہ بچی پال سکتے ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد پھر ہمیں واپس کر دیں، اس طرح کی اگر شرط لگائی گئی تو پھر بھی آپ پال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن صرف گود لینے کی وجہ سے وہ بچہ ان کا حقیقی اولاد نہیں بن سکتا۔ اکثر لوگ اس مسئلے میں بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر حسب و نسب کی بڑی کوئی باقی نہیں رہی۔ ہر جو لے پالک بچہ رہتا وہ اپنے حسب و نسب کو بدل لیتا ہے، تو اس لیے لے پالک جو ہوتا ہے بچہ، اس کا حسب و نسب اس کے حقیقی والدین ہی کی طرف کیا جائے گا۔ لے پالک والدین اس کے حسب و نسب کو نہیں بدل سکتے۔ کسی کا بچہ آپ لے کر پال رہے ہیں تو اس بچے کو نام اس کے والدین جو بھی خاندان ہے اس کے اصل خاندان کی طرف کریں گے، لے کر پالنے والے اپنے خاندان کی طرف اس کو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کے حق پرورش اور اسی طرح ان کے نکاح کا مسئلہ اور میراث وغیرہ کے جو بھی احکامات ہیں وہ ان کے اصل والدین کی ہی کریں گے۔ لے کر پالنے والے لے پالک والدین ان کا حق نہیں ہے۔ یعنی کہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے کہا اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں، تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، نسب لے پالک والدین اس کا نہیں بدل سکتے، جو اس کے حقیقی والدین ہیں وہی ان کا نسب باقی رہے گا، ان کی باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پرورش کا بنیادی حق اس کے حقیقی والدین ہی کی طرف ہوگا۔ یعنی لے پالک والدین کو اگر کچھ پالنے کے لیے دی بھی ہے تو پھر وہ مانگ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہمیں دے دو، ہم اپنے بچے کو پال لیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ درمیان میں وہ مانگنا چاہے تو پھر مانگ بھی سکتے ہیں۔ حق پرورش اگر آپ کے پاس وہ رکھ رہے ہیں آپ پال سکتے ہیں، لیکن پرورش اگر یہ باہر سے رہتے ان کی پرورش کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ پرورش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ان کا نکاح کا مسئلہ، یہ نکاح کا مسئلہ بھی ان کے والدین ہی کی طرف اختیار ہے۔ یعنی کسی بچی کو آپ نے لے کر پالا یا بچے کو آپ کو لے پالا، اب اس کی شادی کا مسئلہ تو ان کے والدین سے آپ مشورہ کریں گے، یہ نہیں کہ آپ بغیر ان کو اطلاع کریں کہ آپ خود نکاح کر رہے ہیں۔ تو ان کے والدین کی اطلاع بھی ضروری ہے، بات سمجھ میں، کیونکہ یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا مورث ہونا اور اس کا وارث ہونا بہت اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ان کا مورث ہونا اور ان کا وارث ہونا یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بھئی مورث یا وارث کا مطلب یہ ہے کہ لے پالک والدین اگر یہ مال چھوڑے ہیں تو ان کی وراثت کا مال لے پالک بچے کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے وہ۔ تو لے پالک اگر بچے کو اگر جو بچہ ہے یہ لے پالک والدین اگر زندگی کے اندر کچھ اس کو دینا چاہے تو وہ گفٹ کے حکم میں ہوگا، لیکن ان کے انتقال کے بعد اس بچے کو لے پالک والدین کا مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وارث نہیں ہوگا، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر یہ لے پالک بچہ مالدار ہے، انتقال ہو گیا، تو اس مال کے وارث لے پالک والدین نہیں ہوں گے۔ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، لے پالک والدین اس بچے کے وارث نہیں ہوں گے۔ جو بھی اس نے مال کمایا تو اصل والدین کی طرف جائے گا، تو لہٰذا اس کا مورث ہونا اور اس کا وارث ہونا، یہ تمام شرعی احکام کا تعلق اس سے اصل ماں باپ ہی کی طرف ہوگا، لے پالک والدین کی طرف اس کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے احکامات کسی انسان کے تبدیل کرنے سے اس کا حکم نہیں بدلا جائے گا۔ کسی انسان کو آپ نے یہاں سے یہاں بدل دیا گیا تو اس کے احکامات نہیں بدلیں گے، جو حکم شریعت کا حکم ہے تو وہی حکم اس کا باقی رہے گا۔ اور اسی طرح پردے کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ نے بہن یہ بھی سوال مجھے کیا کہ پردے کے سلسلے میں کیا ہے، دیکھیں پردے کے سلسلے میں یہ ہے، گود لینے سے حق پرورش کرنے والوں کیا وہ گود لینے کی وجہ سے پردے کے احکامات بھی نہیں بدلتے، لیکن پردے کا حکم وہاں ٹوٹے گا اگر یہ مدت رضاعت میں اس لے پالک بچے کو انہوں نے مدت رضاعت میں اس بچے کو دودھ پلا دیا تو پھر یہ بچہ ان کا لے پالک رضائی بچہ ہو جائے گا۔ تو رضائی بچہ ہونے کی وجہ سے ان کے والدین کے لیے یعنی رضائی ماں باپ پر اس پر پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو لے کر پالا اور مدت رضاعت یعنی کہ 2 یا 1.5 سال، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے اندر اگر آپ نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کی وجہ سے وہ بچہ گویا کہ آپ کا رضائی بیٹا بن گیا۔ اب یہ رضائی بیٹا جب آپ کا بن گیا ہے تو پھر رضائی ماں اور رضائی باپ سے اس بچہ اور بچی سے پردہ کرنا ضروری نہیں، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ پردے کا حکم صرف یہاں ڈھیل ہے، لیکن بقیہ دوسرے احکامات میں حقیقی والدین ہی کی طرف ان کا منسوب کیا جائے گا اگر زندہ ہو۔ یعنی نکاح کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں
چاہے انہوں نے دودھ پلایا ہو یا ان کا انتقال بھی ہو گیا اس کے حقیقی والدین، تو اس کا مال اس کے اصل وارثین کی طرف لوٹے گا۔ تو بہرحال اگر انہوں نے دودھ پلا دیا تو یہ ان کا رضائی بیٹا بن گیا۔ اب رضائی بیٹا یا بیٹی بچی بن گئی تو پھر اس بچی کا لے پالک رضائی باپ سے پردہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر انہوں نے دودھ پلا دیا ہے بچے کو تو پھر وہ رضائی ماں سے پردہ اس کے لیے ضروری۔ اور اگر انہوں نے دودھ نہیں پلایا، مدت رضاعت میں اگر انہوں نے دودھ نہیں پلایا ہے تو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے وہ بچے جب بالغ ہو جائے تو بچی ہے تو پھر وہ لے پالک باپ سے پردہ کرے گی، بھائی ہے تو پھر ان سے پردہ کرے گی بالغ ہو۔ اگر وہ لڑکا ہے تو پھر لے پالک ماں سے یعنی عورت سے وہ پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ شریعت کی احکام یہاں نازل ہوگی۔ کیوں میں اس طرح کی بات میں کہہ رہا ہوں؟ لے پالک بچہ کیوں بھی ہو نامحرم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لے پالک باپ اگر انتقال ہو گیا یعنی تو اس کا طلاق خلا ہو گیا تو پھر اس عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی بیٹی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر وہ مدت رضاعت میں انہوں نے دودھ نہیں پلایا تو پھر بچی ہے تو پھر وہ بچی کو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ کوئی اگر بچی کو لے کر پالا ہے اور وہ مدت رضاعت میں انہوں نے دودھ نہیں پلایا تو وہ بچی کو جنہوں نے دودھ پالا ہے بڑا کیا ہے بجائے وہ باہر شادی کرنے کے اپنے بچوں سے وہ خود شادی کر لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی جب دودھ نہیں پلائے گا تو یہ نامحرم کے حکم میں ہوتا ہے، تو ان بچوں سے آپ کو پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ مسئلہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن خلاصہ یہ بات آپ ذہن میں یہ رکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نسب نہیں بدلا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ ان کے اصل والدین ہی کی طرف ان بچوں کو ان کا نسب جوڑا جائے گا، لے پالک والدین کی طرف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے پالے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمایا تو پھر سورۃ الاحزاب کے اندر تو پھر وہاں سے لوگ یہ سمجھتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نازل ہوا کہ یہ بچہ لے پالک ہے تو اس بچے کے نسب کو آپ کی طرف نہیں جوڑا جائے گا، اصل والدین ہی کی طرف اس کو جوڑا جائے گا۔ تو پھر ان کا جب ان کی بیوی کا خلا یا طلاق ہوا تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے اللہ کے رسول نے نکاح بھی کیا، کیونکہ وہاں اس چیز کو توڑا بھی گیا۔ کیا توڑا گیا کہ بھئی لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر وہ بچہ طلاق دے دے یا خلا دے دے اپنی بیوی کو تو لے پالک والد اس کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے، یا اس کا بھائی اس کو شادی کر سکتا ہے، لے پالک جو بندہ ہے اس کا بیٹا اسے شادی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بنا پر یہی ہے کہ بھئی اس کے نسب کو، اس کے حق پرورش، نکاح کا اختیار اور اسی طرح وراثت وغیرہ کے جو بھی احکامات ہیں وہ حقیقی والدین کی طرف لوٹیں گے، لے پالک والدین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ البتہ پردے کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتایا اگر مدت رضاعت میں انہوں نے دودھ پلایا ہے تو اس بچے سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر مدت رضاعت میں انہوں نے دودھ نہیں پلایا تو بالغ ہونے کے بعد اس بچہ اور بچی سے والدین یا جو بھی ہو، لڑکا ہو لڑکی جو بھی ہو، ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ مکمل جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجلس کا آج کا یہ آخری سوال ہے، سوال کرنے والے کشمیر سے محمد فردوس صاحب۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب مسجد میں قرآن مجید تراویح میں پورا کرنے پر شیرینی تقسیم کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بھائی آپ نے تو ہمارے دل کی بات چھین لی ہے، اور ہم تو اس کے بارے میں تو بہت مرتبہ میں تو تفصیل سے بات بھی کر چکا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے سوال کر لیا تو اس کی تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں، پھر ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنا آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے مسجدوں میں شیرینی تقسیم کرنا ختم قرآن کے موقع پر۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھے، پھر اس میں کچھ شرائط بھی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں اس میں۔ ختم قرآن کے موقع پر آپ مٹھائی کوئی بھی شیرینی تقسیم کر رہے ہیں جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے مسجد کا مال نہ ہو، پہلی شرط مسجد کا مال نہ ہو۔ آج کل کمیٹیوں کے اندر صدر، سیکریٹریاں، ممبر جو بنے ہوئے ہیں، عمومی طور پر میں بات کہہ رہا ہوں، عمومی طور پر میں بات کہہ رہا ہوں، ان کے باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں کے مال کو اپنی منمانی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں لوگ، اپنی منمانی کے طور پر۔
اپنی باپ کی تجوری کا مال سمجھ کر یہ مسجدوں کے مال کو اپنی منمانی کے طور پر مسجدوں کی مینار بنانے میں اور پٹ پاٹ بنانے میں لوگوں کو بیاز پر پیسہ دینے کے لیے اپنے باپ کا مال سمجھ کر وہ مسجد کا مال لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس لیے شیرینی تقسیم کرنے والے یہ اپنے ذات کے پیسوں سے کریں گے، مسجد کے مال سے نہیں کریں گے. اگر تقسیم کرنا ہے تو آپ اپنے باپ کے مال سے تو آپ کے مال سے کریں. میں اس سے بڑا مخالف ہوں، میں بڑا مخالفت کرتا ہوں مولانا، میں اس سے بہت مخالف ہوں. میں ان لوگوں کی حرکتوں سے اللہ اکبر بڑا پریشان ہو گیا ہوں. میں ان سے بڑا پریشان ہو گیا ان لوگوں سے، غلیظوں سے. میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک حکمران ظالم ہوں گے. آج دیکھیں مسجدوں کے حکمران کیسے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاید ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر حکمرانی کرنے والے جاہل ہیں اور مسجدوں کے اندر شور و شغب کریں گے. آج دیکھیں ہو رہا نہیں ہو رہا. آج حکمرانی کے لیے وہ بیٹھا. بھئی اللہ کے بندوں، یہ تمہاری باپ کی مسجدیں نہیں ہیں، یہ قوم کی مسجدیں ہیں. یہ قوم کی مسجدیں علماء کو اپنی علماء کی ماتحتی میں رکھ کر ان مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالو. اپنی باپ کی ذمہ داری سمجھ کر مسجدوں کو ذمہ داری اپنے باپ کے تو اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں میں استعمال نہ کرو. مسجدوں کا مال اپنا باپ کا مال سمجھتے ہو. پہلی چیز یہی ہے کہ مسجد کی جمع شدہ رقم سے اس طرح کی شیرینی تقسیم نہ کی جائے، پہلی چیز. دوسری چیز اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ تقسیم کرنے کو ضروری قرار نہ دیا جائے. بعض لوگ شیرینی تقسیم کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، نہ کرنے والے کو برا بلا کہتے ہیں. تو شیرینی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جبرن مال وصول نہ کیا جائے. آج دیکھا جاتا ہے لوگوں سے جبرن، اسے کہتے ہیں بھئی ختم قرآن کے موقع پر ختم قرآن کے نام پر کئی لاکھ روپے اس مانگتے ہیں. اس میں بعض کمیٹی والوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کئی لاکھ روپے وہ چندہ کرتے ہیں، لیکن مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں کچھ ہیں، کھاتے ہیں کچھ ہیں. ظالموں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہارے باپ جیسے حکمرانی بہت سارے لوگ کر چلے گئے. جا کر دیکھو ان کی قبروں پر کتا تک پیشاب کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر ویران پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا عذاب ہے کہ مسجدوں میں آج جو تم کر رہے ہو، یہ مسجدوں کی جو غلط طریقے سے تم مسجدوں کی ممبرشپ آج بنے ہوئے ہو، علماء کو مسجدوں سے آج تم نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو، امامت کرنے والوں کو، حق بولنے والے علماء کو تم نکالنے کی کوششیں کرتے ہو. یہ تمہاری باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ سب چیزیں. اور لوگوں سے مسجد کے نام پر جبرن چندہ کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو مسجد کے مال کو سود اور بیاز پر دے رہے ہیں. کروڑوں روپے مسجدوں کے نام پر مسجد کا مال بیازوں اور سود پر دیے ہوئے. بلڈنگیں کھڑا لیے ہیں، وقف کی پراپرٹیاں دبا کر اپنی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ لوگ نسلوں تک کے لیے وہ لوگ مال چھپا کر رکھے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو لوگوں سے جبرن اس کے لیے پیسہ چندہ کرنا اور نہ دینے والوں پر برا بلا کہنا. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے شرائط بیان کیے ہیں اور یہ سب چیزیں جیسا کہ میں بیان کیا، ایک تو بات یہ کہ مسجد کا مال نہیں ہونا ضروری ہے اور لوگوں سے جبرن مال وصول نہ کیا گیا ہو اور اس کو ضروری کہہ کر تقسیم نہ کیا گیا ہو، اور تقسیم کرتے وقت مسجد کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو، پاک صاف رکھا جاتا ہو، تو وہاں اس کو قرآن مجید کی ختم قرآن کے موقع پر تقسیم کرنے کی اجازت ہے. یہ چار چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا. اور اس وقت جو مال جو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کھانے کی جو بھی تقسیم شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، ایک مباح عمل ہے، مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری، واجب، فرض سمجھ کر کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. شریعت کے حکم کے خلاف ہے یہ، اس لیے یہ سب چیزیں شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں اکثر لوگوں کو اس کو ضروری اور ختم قرآن کا حصہ سمجھ کر تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی میرے بھائیوں اس کا بھی ترک کرنا ضروری ہے. یعنی کہ قرآن مجید کے ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنے کو ایک حصہ سمجھتے ہیں. بعض مرتبہ ایک مرتبہ میں تراویح پڑھا رہا تھا، جب تراویح ختم ہوئی، جب میں تفسیر کر رہا تھا تو میں نے تفسیر کے موقع پر اس مسئلے کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے ختم کے بعد ختم قرآن کے نام پر شیرینی تقسیم کرنے کو میں نے اس وقت مسئلہ سمجھا کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو قرآن کا حصہ نہ سمجھا جائے. تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا بیان کے بعد میرے تفسیر ختم کر کے جب اترا میں، جب دعا وغیرہ سب کچھ ہو گئی، تو اس نے میرے سامنے لا کر مٹھائی رکھا تھا، شیرینی رکھا.
اس نے کہا کہ حضرت اس پر آپ پھونکیں. میں نے کہا کیوں پھونکیں گے بھائی, کیوں پھونکے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت پھونکنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا کہ نہیں پھونکوں گا میں. تو یہی بحث مباحثے میں اس نے مجھے کہا کہ آپ جب قرآن مجید پڑھ کر اس شیرینی کو تقسیم کرنے سے پہلے اس پر نہیں پھونکیں گے اور ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم نہیں کی جائے گی تو پورا رمضان قرآن پڑھ کر الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ پورا بیکار ہے. ایسی لوگوں کی ہماری ذہنیت ہمارے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے, ایسی ذہنیت. اور بعض ہمارے تبلیغی حضرات جو مانتے ہیں, مسائل کو جانتے بھی ہیں, پھر بھی اس کے باوجود مصلحت کے نام پر قوم کو ڈبا چکے ہیں یہ لوگ. آپ لوگ مسائل کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ یہ چیز میں ہمارے بنگلور کے اندر 80% میں کہہ رہا ہوں مسجدوں کی ممبر جماعت کے ساتھی بنے ہوئے ہمارے, اور ان کو مسئلہ معلوم بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ مسجدوں کے اندر مصلحت کے نام پر شیرینی تقسیم کروایا جا رہا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی, اور بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ 26ویں کے نام پر, شب قدر کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے, ختم قرآن کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے, نہ دینے والوں کو برا بلا کہا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود, اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا یہ حلال نہیں, حرام ہے. یہ کیسے آپ استعمال کر لیتے ہیں اس مال کو؟ تو بھائی آپ نے مجھے یہ سوال مجھے پوچھ کر مجھے خود چھیڑا بھی ہے. میں اس کی بڑا مخالفت ہوں, میں بہت مخالف ہوں میں ان لوگوں کی طرف سے. آج کل جو مسجدوں کے اندر کر رہے ہیں اس کا میں بڑا مخالف ہوں. تو بہرحال اگر یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا, پہلی بات تو یہ کہ مسجد کا مال نہ استعمال کیا گیا ہو اس شیرینی میں, شیرین تقسیم کرنے میں مسجد کا مال استعمال نہ کیا گیا ہو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ضروری قرار نہ دیا گیا ہو تقسیم کرنے کو. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جبراً تقسیم کے نام پر شیرین, ختم قرآن کے موقع پر شیریں تقسیم کرنے کے نام پر لوگوں سے جبراً پیسہ وصول نہ کیا گیا ہو. 2 باتیں. چوتھی بات, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا, تقسیم کرتے وقت مسجد کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو, نہ کی جائے. یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں. تو بہرحال آپ نے مجھے مسئلہ پوچھ لیا, میں نے بتا دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں آخری میں مسجد کی کمیٹی والوں سے ایک درخواست میں آپ سے بڑے دل کے درد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. بڑا میں دکھا ہوا ہوں اس مسئلے کی طرف سے. آپ حضرات کی حرکتوں کی وجہ سے, آپ حضرات کے غیر علماء کے ساتھ غیر طریقے پر رویہ کرنے کی وجہ سے میں بڑا دل سے میں آپ سے میں بات یہ کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اب تو سدھر جاؤ آپ لوگ, اب تو آپ لوگ ہٹ جاؤ وہاں سے. اگر آپ کمیٹی چلانا چاہ رہے ہیں, چاہے مدرسے کی کمیٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی تنظیم کیوں نہ ہو, اہل حق علماء کو اور جو حق بولنے والے علماء ہیں ان کو ساتھ لے کر چلو, آپ کی اصلاح ہوگی. یا نہیں تو مسجد کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کر میناروں پر لگائیں گے, مسجدوں کی قمقمے میں یا مسجدوں کی بناوٹ میں لگائیں گے. حالانکہ ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, مسجد کا جو مال ہے اس مال سے مسجد کو سجانا بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جتنی ضرورت اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس مال کو اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں کو سجانا, اگر سجانا چاہتا ہے جس بندے کو اگر ضرورت ہے وہ لا کر اپنے پیسوں سے خرچ کرے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ 26ویں تاخیرات میں اور اسی طرح شب برات میں اور اسی طرح ربیع الاول کے 12 دن تک مسجدوں کے سامنے لائٹیں بھی لگائی جا رہی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی کا موقع ہے. حالانکہ مسجدوں کو لائٹنگ لگانے سے علماء نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے مشابہت کی اختیار ہے. کفار بھی ان کی عیدوں میں ان کی مندروں کو سجاتے ہیں, آپ بھی سجا رہے, حالانکہ میری عید کوئی نہیں ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں جو کی جا رہی, اس میں بھی ایک چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ جو لائٹیں وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں یہ مال بھی اگر کوئی, پہلی بات تو لگانا نہیں چاہیے, اگر لگا رہے ہیں آپ تو مسجد کے مال سے اس کا چندہ نہیں دیا جائے گا, پیسہ نہیں دیا جائے گا. اس میں 1 کوڑی بھی مسجد سے خرچ نہیں کی جائے گی, 1 کوڑی بھی. یہ جس بندے نے لگایا اس کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. اور بعض جگہوں تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد پہ اوپر جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں, میرے خود آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں, خود میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں, مسجد میں باہر جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں مسجد کے باہر, وہاں لائٹوں کا کنیکشن کھمبے سے, کھمبا جو ہوتا ہے کرنٹ کا, اس کھمبے سے چوری کا کرنٹ لیا جاتا ہے. گورنمنٹ کا مال چوری کر کے یہاں عید کی یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. 12 ربیع الاول کے دن دیکھیں یا کوئی جلسہ جلوس کر رہے ہیں, کوئی بھی دیکھے, گورنمنٹ کا مال چوری کر کے آج عید ان کی اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہیں.
نبی کے نام پر خوشیاں منانے والوں، پہلی بات تو سمجھے کہ چوری کیوں کرتے ہو، چوری کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مولانا خلاصہ کلام یہی ہے کہ مسجد میں اگر شیرینی تقسیم کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اور لیکن اس کو ضروری قرار نہ دیا جائے، تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔